الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کا ہمارا موضوع بہت ہی ضروری اور آج کے دور کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ہر دوسرا بندہ مسائل کا شکار ہے، شیاطین کے حملوں کا شکار ہے۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے سوالات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آیا کہ ہم کس طرح ان شیاطین، ان آفات و بلیات سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آیا کہ قرآن کریم کی کیا تعلیمات ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے کیا ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم سب کے لیے عمل نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، زندگی کا کوئی کام بھی ہو، اس ہر شعبے، ہر کام کے لیے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت کے ذریعے لوگوں کو بتایا ہے کہ آفات و بلیات سے کس طرح حفاظت کی جائے، شیاطین سے کس طرح حفاظت کی جائے، بیماریوں سے کس طرح محفوظ بنایا جائے اپنے آپ کو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے عملی نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہی ہم سب کی اس میں بھلائی ہی ہے اور ہم سب کی نجات اسی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ اس آیت جو سورۃ الحشر کی آخری آیات ہیں، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یوں ہے کہ جب شیطان کی مثال ایسی ہے، جب وہ کسی انسان کو گمراہ کرتا ہے، کفر کے راستے پر لے جاتا ہے، جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جب انسان کفر کر لیتا ہے، جب انسان شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے، جب وہ اس کے بہکاوے میں آ کر وہ غلط کام کر لیتا ہے، غلط راستے پر چل پڑتا ہے، تو شیطان اس وقت کہتا ہے انی بریء منک، میں اس سے بری ہوں، بریء الذمہ ہوں، اس کا یہ ذمہ دار خود ہے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی شیطان شروع میں کام تو خود کرواتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا ہوں، یہ اس نے جو عمل کیا ہے یہ اپنے لیے کیا ہے، اس کا یہ خود ذمہ دار ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، راہب تھا۔ اس حدیث پاک کو سننے سے پہلے ہم یہ غور کریں کہ شیطان کوئی بھی کام ہو، اس کو انسان کے لیے وہ اچھا بنا کر پیش کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ بظاہری طور پر یہ بہت اچھا کام ہے، تم یہ کرو، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے اور اس میں انسان کی بھلائی ہی ہے۔ وہ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، یعنی راہب سے مراد ایک عبادت گزار تھا۔ شیطان نے ایک لونڈی، ایک غلام عورت کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے مالک کو اس کہا کہ فلاں علاقے میں ایک راہب ہے، اس کے پاس اس کا علاج ہے، اس کے پاس لے جائیں اور وہ امید ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے گا۔ اب اس لونڈی، اس غلام کا مالک اس عورت کو لے کر اس راہب کے پاس گیا علاج کے لیے۔ اب جب اس راہب کے پاس پہنچا تو اسے کہا کہ علاج کریں۔ اس راہب عبادت گزار نے یہ کہا، وہ نیک تھا، اس نے کہا کہ ایک عورت کا علاج یہ ایک مشکل کام ہے، یہ عورت ہے، لہٰذا میں اس کا علاج نہیں کرتا۔ اس مالک نے اس سے ریکویسٹ کی، اصرار کیا، تو راہب نے بظاہری طور پر ایک اچھا کام تھا، اسے قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے پاس چھوڑ دو، میں اس کا علاج کر دوں گا۔ اب راہب نے اس کا علاج شروع کیا۔ اسی دوران حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان نے اس راہب عبادت گزار کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تو اس کے ساتھ صحبت اختیار کر لے۔ اب راہب
شیطان کے وسوسے میں آ کر اس غلام لونڈی سے صحبت اختیار کر لیتا ہے، پھر اسے حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ حاملہ ہو جاتی ہے۔ پھر شیطان اس کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ بھائی تو نے اس کے ساتھ صحبت اختیار کر لی ہے، اسے حمل ٹھہر گیا، اب یہ سارے زمانے کو پتہ چلے گا تو یہ تیری رسوائی کا سبب بنے گا۔ اب اس کا آسان حل شیطان اسے جو بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تو اسے قتل کر دے، اور قتل کر دے، اس کے جب مالک آئیں گے تو اسے کہنا کہ وہ مر گئی ہے، بیمار زیادہ تھی۔ اسی طرح وہ راہب شیطان کے اس وسوسے میں آ کر، شیطان کی باتوں میں آ کر اسے قتل کر دیتا ہے، اسے دفنا دیتا ہے۔ پھر شیطان جا کر اس کے مالک کو یہ کہتا ہے کہ وہ جو تمہاری، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ جو تمہاری غلام تھی جس کو علاج کے لیے تم نے راہب کے پاس بھیجا تھا، اس راہب نے اس سے صحبت اختیار کی اور پھر وہ حاملہ ہوگی، اس نے قتل کر دیا۔ اب وہ مالک، لونڈی کے مالک بادشاہ کے پاس اس نیت سے، قتل کی نیت سے آتے ہیں کہ اس نے ہماری جو ہے وہ غلام کو قتل کیا، ہم بھی اسے قتل کریں گے۔ اسی دوران شیطان دوبارہ آ کر اس راہب عبادت گزار کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ بھائی ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ صحبت اختیار کی ہے اور پھر یہ حاملہ ہو گئی تھی، تم نے اسے قتل کر دیا، وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب اس کا جو واحد راستہ ہے، اس کے بچاؤ کا طریقہ کار میرے پاس ہے، تم میری بات پر عمل کرو، تم بچ جاؤ گے۔ اب جب وہ راہب عبادت گزار ڈرتا ہے کہ یہ قتل کا معاملہ ہے، وہ مجھے قتل کر دیں گے، شیطان سے وہ کہتا ہے کہ کون سی بات ہے، کون سا ایسے عمل ہے جس سے میں بچ جاؤں گا۔ شیطان اسے کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کر، اور جب تم مجھے سجدہ کرے گا تو میں اسے بتا دوں گا قتل میں نے کیا، اس نے نہیں کیا، چونکہ شروع میں اس کا گلا میں نے گھونٹا تھا۔ اب وہ عبادت گزار شیطان کے اس وسوسے میں آ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ میری جان بچ جائے، میں قتل نہ ہوں، اس کو سجدہ کر لیتا ہے، شیطان کو سجدہ کر لیتا ہے تاکہ میں بچ جاؤں۔ جب شیطان سجدہ کر لیتا ہے، شیطان کو وہ بندہ سجدہ کر لیتا ہے، اور شیطان پھر کہتا ہے کہ میں تو اس سے بری ہوں، اس نے خود کفر کیا۔ امام غزالی علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان ایسا ہے کہ یہ ظاہری طور پر انسان کو یہ بتاتا ہے، یہ ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ بظاہری طور پر دکھاتا ہے یہ نیک عمل ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کا علاج نیک عمل تھا، اس نے اپنے پاس نیک نیت سے رکھ لیا تھا، لیکن وہی عمل اسے گناہ تک لے گیا۔ اسی لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، انسان شیطان کی باتوں میں نہ آئے۔ جب انسان شیطان کی باتوں میں آتا ہے تو شیطان اس پر حملہ وار ہوتا ہے، اس پہ حملے کرتا ہے، اور پھر اس طرح انسان ایمان سے چلا جاتا ہے، شیطان کے نرغے میں آ کر اللہ کریم کو ناراض کر دیتا ہے۔ بس یہی طریقہ کار ہے، شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، 5 گنا 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شیطان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔